بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں جس کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی ہو، اسی طرح عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہو، تو ایسی صورت میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا تلاوت کی نیت سے یہ جائز نہیں ہے۔ نہ قرآن مجید کو چھو کر، نہ موبائل کے ذریعے اور نہ ہی زبان قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے جنابت کی حالت میں بھی، اور اسی طرح عورت حیض اور نفاس کی حالت میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی ہے تلاوت کی نیت سے۔ البتہ دعاؤں کی نیت سے کوئی تلاوت کرے، قرآن کی آیتیں پڑھے، جیسے حیض نفاس کی حالت میں عورت سفر کر رہی ہے تو اس نے سفر کی دعا پڑھی، حالانکہ وہ قرآن کی آیت ہے۔ اسی طرح دعائیں مانگ رہی ہے اور ان دعاؤں کے اندر قرآن کی آیتیں پڑھ رہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وغیرہ۔ تو چونکہ یہاں تلاوت کی نیت نہیں ہے، دعا مانگنے کی نیت ہے، اذکار کی نیت ہے، ذکر کی نیت ہے، اس لیے جائز ہے۔ تلاوت کی نیت سے پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب اگر کوئی یوں کہے کہ بیچاری عورتیں ہر مہینے کچھ ایام قرآن کی تلاوت سے محروم رہیں گی، تو بھائی جب شریعت نے منع کیا ہے تو ایسی صورت میں اگر ان کا پہلے سے معمول ہو قرآن کی تلاوت کا اور ان ایام میں وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر ان کو اجر برقرار رکھیں گے ان کا، اور ان کو ثواب سے محروم نہیں رکھیں گے۔ لیکن ان کی ہمدردی میں ان کو اجازت دے دینا کہ تم ایام میں بھی قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو، قرآن کو چھو تو نہیں سکتی لیکن موبائل وغیرہ کے ذریعے قرآن کی تلاوت کر سکتی ہو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ کسی بھی امام کے نزدیک عورت ایام میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی ہے تلاوت کی نیت سے، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ کسی کی پشت کی طرف رک کر کے پیچھے قرآن مجید لے کر بیٹھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، خاص کر پہلی صف میں اگر جگہ نہ ہو، اب پیچھے دوسری تیسری صف میں جو قرآن کی تلاوت کرے گا تو وہ اس طرح قرآن اس کا رہے گا کہ کسی کی پشت کی جانب وہ قرآن ہو رہا ہو۔ تو اس صورت کے اندر یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کا احترام یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ کوئی آدمی جان بوجھ کر اس کی بے احترامی کرے تو یہ کفر ہے۔ اب قرآن کی بے احترامی کیا ہے، بے حرمتی کیا ہے؟ تو بے حرمتی وہ معتبر ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو۔ دوسرا کہ آدمی بے حرمتی کی نیت بھی کرے، اس کی توہین کی نیت کرے، تب کہا جائے گا کہ اس نے بے حرمتی کی۔ اور تیسری بات کہ عرف میں بھی لوگ اس کو بے حرمتی تصور کرتے ہیں۔ جیسے فقہا کے زمانے میں انہوں نے یہ مسئلہ لکھا تھا کہ قرآن مجید کی طرف پیر کر کے بیٹھنا یا اس کی طرف پیر دراز کر کے سونا، جبکہ قرآن مجید نیچے رکھا ہوا ہو زمین پر، تو پھر یہ اس کی بے حرمتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر اوپر رکھا ہوا ہو، جیسے ہمارے یہاں مسجد میں قرآن شریف اوپر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اب اگر اتفاقاً کسی نے پیر اس طرف دراز کر دیے تو یہ بے حرمتی میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ یہ فقہا نے اس زمانے کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ اب یہ کسی کی پیٹھ کی طرف رخ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن شریف کو رکھنا، یہ فقہا نے صراحتاً ذکر نہیں کیا ہے، لیکن یہاں عرف کا اعتبار ہوگا کہ اگر کوئی آدمی پیچھے بیٹھ کر ریہل پر قرآن شریف رکھا ہوا ہے یا بینچ پر رکھا ہوا ہے یا موبائل میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور موبائل اس کے ہاتھ میں ہے، زمین پر رکھا ہوا نہیں ہے، یا قرآن مجید ہاتھ میں لے کر پڑھ رہا ہے، زمین پر رکھا ہوا نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی نیت بے حرمتی کی نہیں ہوتی ہے اور نہ اس کو بے حرمتی شمار کیا جاتا ہے معاشرے کے اندر۔ لہذا ضرورت کے وقت اس کی اجازت ہے کہ کسی کی پیٹھ کی طرف بھی قرآن شریف ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ہاں اگر موبائل زمین پر رکھے، قرآن کھلا ہوا ہے اور پھر تلاوت کرے گا تو یہ بے حرمتی میں داخل ہوگا اور گناہ کا کام ہوگا، تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو بہرحال پیچھے اگر کوئی آدمی بیٹھ کر قرآن کی اس طرح تلاوت کرے
تو اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر رمضان میں افطاری کے بعد بعض لوگ جن کو بیڑی سگریٹ کی عادت ہوتی ہے، گٹکا کی عادت ہوتی ہے، تو جلدی جلدی بیڑی سگریٹ باہر پی لیتے ہیں، گٹکا کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد نماز میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو آیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تو مشہور ہے کہ بھائی کوئی کچی پیاز کچی لہسن کھا کر مسجد میں نہ آئے۔ جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لہذا یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ صرف کچی پیاز یا لہسن ہی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور کے اندر جو لوگ تیلی ہوتے تھے، تیل نکالنے کا کام کرتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے کپڑوں پر تیل لگا ہوا ہو اور کپڑوں میں تیل میں لطپت کپڑے ہوتے تھے، تو اس لیے آپ نے ان لوگوں کو منع کر دیا تھا کہ آپ لوگ آگے مت کھڑے رہو بلکہ پیچھے کھڑے رہو، کیونکہ تمہارے آگے کھڑے رہنے کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوگی۔ اور یہی مسئلہ فقہا نے اس آدمی کے بارے میں لکھا ہے جس کے کپڑے بہت میلے کچیلے ہوں اور بدبو اٹھ رہی ہو، تو اس کو بھی منع کیا کہ تم آگے مت کھڑے رہو بلکہ پیچھے کھڑے رہو۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ بیڑی سگریٹ اسی طرح گٹکا کو ویسے بھی شرعاً مکروہ ہے، اس کا کھانا مکروہ ہے اور گناہ کا باعث ہے، اس لیے کہ اس سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے، اور جو چیز جسم کو نقصان پہنچانے والی ہو تو وہ گناہ کہی جاتی ہے۔ اپنے جسم کی حفاظت ضروری ہے، اور خاص کر مسجد میں اگر اسی بدبو والے منہ کے ساتھ آئیں گے تو ایسی صورت میں دوسروں کو تکلیف ہوگی، اس لیے اچھی طرح کلی کر کے آئیں یا پھر کوئی خوشبودار چیز سونف وغیرہ کھا لیں تاکہ منہ سے وہ بدبو دور ہو جائے، اس کے بعد نماز کے اندر شریک ہو، تو اس طرح پھر کراہت نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔